باقی صاحب ہمارے اپنے گاؤں کے ساتھ ہی ان کا مدرسہ ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا مدرسہ کام کر رہے ہیں، وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ بھائی مجھے آج تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ کو یہ شبہ کیوں ہے کہ ایک عمرے کے بعد جب دوبارہ عمرہ کرو تو احرام کو دھو؟ تم نے کوئی گندا کام کیا ہے کہ عمرے کرنے سے پہلا احرام پلید ہو گیا ہے؟ اگر وہ پاک ہے دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر ناپاک ہو گیا ہو، گندا ہو گیا تو دھوئے۔ میں نے اپنی بیوی کو حق مہر میں 551 روپے دیے، بس جو دیے جس پہ بربادی ہو گئی، بات ختم۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آیا ہوں، میں ان کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، مجھے زیادہ عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی ماں باپ کی خدمت سے؟ یہ تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے فرائض ادا کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو راضی کر دو تو جنت ہے۔ کہتے ہیں گھر والے شادی نہیں کروا رہے تو تم نکمے ہوئے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ ہوتا تو خود نہ کر لیتے۔ ہر بات میں تم گھر والوں کے محتاج ہو، تمہیں کھانا بھی کھلائیں، جوان بھی کیا، بڑا بھی کیا، پالا بھی، اب تیری شادی کے خرچے بھی وہی بھریں، خود کماؤ شادی کرو، گھر والے کو ٹھیکیدار ہیں تیرے۔ مغرب کی اذان کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، علماء نے اس کو مستحب لکھا ہے، لیکن حنفی مسلک میں افضل یہ ہے کہ نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ باقی ائمہ کے نزدیک چونکہ ایک حدیث ہے بین کل اذانین صلاۃ، اس سے حجت پکڑتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے۔ میں قرآن یاد کر رہا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، آپ پڑھتے رہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، اور اللہ کا نام ہے نا، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، ہر نماز کے بعد پڑھ کے دعا کیا کریں۔ نماز جنازہ کی ثنا میں 2 لفظ اضافہ کرنا چاہیے، پتہ نہیں کون، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک عز مجدک و جل ثناؤک۔ بعض علماء زیادہ فرماتے ہیں، یہ بھی روایت میں ہے، اور نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ میں آپ کا بیان سنتا ہوں، کافی مشکلات ہیں، جب بھی مشکلات ہوں تو اس کا حل یہ ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ رات دن پڑھو، چلتے پھرتے، وضو ہو نہ ہو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بہرحال اگر پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو آپ نیچے کوئی کپڑا رکھیں، انڈرویئر رکھیں، اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ میری شادی میری پسند کے مطابق ہو جائے، جو اللہ کے ہاں خیر ہو اس سے ہو جائے۔ تمہاری پسند کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا؟ دعا یہ کرو کہ اللہ کوئی صالحہ عورت نصیب کرے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مقلدین کو لوگ بدعتی کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ خود بھی تقلید کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم ابو حنیفہ کی کرتے ہیں، وہ امام بخاری کی کرتے ہیں، تقلید تو سارے کرتے ہیں۔ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، کس نے کہا؟ جی بخاری شریف، امام بخاری نے، تو تقلید تو ہو گئی۔ تقلید سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہ تقلید شرک ہے جس کو کہتے ہیں تقلید الآباء، جیسے کافر کہتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علی آثارہم، کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی دین پہ پایا تھا، ہم بھی ان کے پیچھے لگے۔ وہ شرک ہے، وہ تقلید تو سب کے نزدیک شرک ہے۔ باقی بہرحال جو تقلید نہیں کرتے، اگر صحیح ماننے میں وہ اہل حدیث ہیں تو پھر حق ہے، لیکن یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ وہ پہلے حدیث سمجھتے بھی تو ہوں۔
ان کو حدیث اور سنت کے فرق کا بھی پتہ ہو کہ حدیث کیا ہے اور سنت کیا ہے۔ حضور نے ہمیں فرمایا ہے اہل السنت والجماعہ، فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا ید اللہ علی الجماعہ۔ تو پہلے ان کو یہ تو سمجھیں کہ حدیث میں اور سنت میں کیا فرق ہے۔ اگر یہ بھی پتہ نہ ہو تو پھر یہ کہنا میں حدیث پہ عمل کرتا ہوں، پھر تو بڑی مشکل بات ہے۔ کل ہم جا رہے ہیں، آپ میری دعا کرتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام میں حکمرانوں کو بھی، قائدین کو بھی، سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال مذہبی لوگ جو دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ ان کی بھی مدد فرمائے۔ بہرحال اللہ کے راستے میں نکلنے میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، حرم میں ایک نیکی کا 1 لاکھ ہے، لیکن اگر تم حج کرنے کے لیے پیدل جاؤ تو ہر قدم پہ 700 حرم کی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اب 700 کو 1 لاکھ سے ضرب دو تو اس راستے میں چلنے پر نیکی بڑھ گئی۔ میں نے پاکستان سے احرام باندھا اور بنیاد نہیں اتاری، مجھے یاد نہیں آیا۔ جب تم نے چادریں باندھی تمہیں بنیاد نظر نہیں آئی، قمیص اتاری تب بھی تمہیں بنیاد نظر نہیں آئی، پھر مکے میں آگے اتاری ہے، ماشاءاللہ ایک بکری دم پڑ گئی۔ بیوی کی اجازت کے بغیر خاوند دوسری شادی کر سکتا؟ میرا بھائی یہ روز یہ مسئلے پوچھتے ہو نا، ایک بات یاد رکھو، جو آدمی مولوی مکی سے مسئلہ پوچھے یا بیوی سے اجازت مانگے وہ کبھی شادی نہیں کرے۔ ایک بات یاد کر، ایسے ہوتا تو میں نہ کر لیتا۔ اللہ کے بندے جن نے کرنا ہے وہ پوچھتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ پوچھتے نہیں، جو پوچھتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ عصر کی جو غیر مؤکدہ سنت اسی طرح 4 رکعات پہلے پڑھ سکتے ہیں، بعد میں تو کوئی سنت نہیں۔ حج کے دوران 4 سنتیں فرض کے پہلے، مسافر کے لیے تو کوئی سنتیں نہیں، اور مسافر کے لیے تو جمع فرض بھی 2 پڑے گا۔ ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کے لیے غسل کریں تو اچھی بات ہے کہ عمرے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، نہ کریں تو کوئی ضروری نہیں، وضو کریں 2 رکعت پڑھیں آ جائیں۔ بہرحال میرا ایک دوست ہے وہ شیعہ ہے، بھائی ایک ہے تعلق رکھنا، ایک ہے دلی تعلق۔ دلی تعلق ناجائز، مطلق تعلق کاروباری تعلق ہے وہ سب کے ساتھ ہے۔ عورتیں قبرستان میں نہیں جا سکتی، مردوں کو قبرستان میں دفنانے کے بعد اذان دینا وہ بدعت ہے، یعنی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اب یہ مردوں کو نماز پڑھوا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ میری بھائی اور بہن جو ہے ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی کے دل کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ میرا بھائی آپ کے ملک میں جو سیاست ہے اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ ایک جوان لڑکی ہے لیکن رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے۔ جو آدمی 11ویں اور کلخانیاں اور کونڈے وغیرہ کرتے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ عمرے سے واپسی پر کچھ لوگ میلاد کرواتے ہیں، وہ بدعت ہے، یعنی حج کر کے توحید سیکھ کے گئے، جا کے بدعت شروع کرتے ہیں۔ بہرحال جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے یہ کیا اور وہ، یہ تمہارے ملک کے مسئلے وہاں کے علماء سے پوچھا کرو۔ پاکستان سے آئے ہیں، 10 دن مکے میں 2 عمرے کیے ہیں، 12 دن مدینے میں، واپس آنے لگے تو بخار تھا، عمرہ نہیں کر سکا۔ اگر واقعی بیمار تھے عمرہ نہیں کر سکا تو کوئی حرج نہیں۔
موبائل میں قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ لوگوں کو فوٹو دیکھ سکتے ہو، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ عجیب قوم ہے، لڑکیوں کے فوٹو دیکھنے ہوں تو وہ بوڑھے جن کی 4.5 نمبر کی اینک ہے وہ بھی بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے، قرآن ہے کہ کاغذ پہ لکھا ہو یا موبائل میں لکھا ہو، پڑھیں۔ اگر بیمار ہے، احرام نہیں باندھا، اس پہ دم نہیں ہے۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ شرعی مسافر کہتے ہیں جب سفر 48 میل شرعی یعنی 78 کلومیٹر، لیکن وہ شرط یہ ہے کہ شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد شروع ہوگا۔ ہم 2 بہنیں ہیں، عمر 30 سال ہو گئی، ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اللہ آپ کی مشکلات حل کریں۔ ایک تو میری بیٹی، آپ آئیڈیل کی تلاش چھوڑ دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن اول آخر درود شریف پڑھ کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ کوئی رشتہ دین کا اور خیر کا عطا فرمائے۔ اور تیسرا مشورہ میرا یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتی ہیں، جس شہر میں، وہاں کوئی دین کا مدرسہ لازمی ہوگا، بڑا یا چھوٹا۔ ان علماء سے جا کے رجوع کریں گے جی حضرت آپ کے پاس کوئی دیندار طالب العلم شادی کرنا چاہے تو ہم تیار ہیں، انشاءاللہ ایک ہی دن میں سارے رشتے ہو جائیں گے۔ والدین کی نافرمانی جہنم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تہجد 4 رکعت کر کے پڑھیں، 2 پڑھیں، لیکن حضور 4 پڑھتے تھے۔ کان یصلی 4 12 سال کا ہوں، اس میں لاسٹک والا احرام پہنا ہے، اس کو احرام کی ضرورت ہی نہیں اگر بالغ نہیں ہے تو۔ اگر بالغ ہے تو پھر لاسٹک والا احرام نہیں پہنا سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ مسجد الحرام کے اوپر جو پرندے پھرتے ہیں وہ کو میرے واقف ہیں، بہرحال یہ ابابیل نہیں ہیں، وہ آئے تھے اور چلے گئے۔ حاجی ایئرپورٹ پہ دعا کرتا ہے، قبرستان جاتا ہے، کوئی آدمی بالکل دعا کرے۔ گھر جانے سے پہلے جو دعا کرے گا اللہ کا مہمان ہے تو اس کو جن جنت میں جائیں گے بالکل جائیں گے۔ ان میں علماء ہیں، مسلمان ہیں، ان میں صحابہ ہیں، حضور کے ہاتھ پہ ایمان لائے۔ 11,000 جنوں نے ایک رات میں حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، وہ تو صحابی ہیں۔ اگر جنت کے درجات ہیں، بیوی زیادہ نیک ہو تو اس کو تو اوپر کا درجہ ملے گا، لیکن مرد کو بھی اس کی وجہ سے اللہ ملا دیں گے۔ اگر 4 طواف کرنے کے بعد ٹائلٹ جانا پڑ چلے جائیں، فارغ ہو کے وضو کر کے بعد میں آ کے 2 رکعت سب کی پڑھیں۔ 7 سال کے بچے کا کوئی احرام نہیں ہوتا، باندھا ہے کھل گیا کوئی بات نہیں۔ اگر چکر میں استلام بھول جائے اشارہ کوئی بات نہیں۔ میری کمر میں درد رہتا ہے، زمزم پی کے دعا بھی کریں اللہ سے۔ اور حکماں نے لکھا ہے کہ دال چینی کو پیس کے اس کا پاؤڈر بنا کے تھوڑا سا شہد میں ملا کے صبح و شام چاٹا کریں۔ آپ سے محبت ہے، میں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ احبک اللہ کما احببتنا۔ پاکستان میں جب میت کو غسل دیتے ہیں یا جنازہ لے جاتے ہیں تو پاؤں کعبے کی طرف، کوئی چونکہ پاؤں اس لیے کعبے کی طرف ہوتے ہیں کہ ایسے جب اٹھے گا تو چہرہ کعبے کی طرف ہوگا، اگر سر کعبے کی طرف کرے تو پشت ہوگی اس کی کعبے کی طرف۔ چار میرے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، 4 دم میں اپنے ایک دوست کو دے سکتا ہوں، دوست کو نہیں دے سکتے، وہ ذبح کر کے مسکینوں کو کھلائیں۔ کسی صحابی کو انگوٹھیوں کے ناخنوں پر حضور کا نام نظر نہیں آیا۔
نعم المراد منها اتصال الصفوف يعني المناكب مع المناكب ويكون الكعبين مساوية بعضها ببعض اما فاصلہ بينهما حسب الاحوال احيانا زحمة زيادة ما يقدر يسوي يفتح واحيانا ما في زحمة علشان لا يكون الفصل. میں ایئر لائن میں فلائٹ سروس میں تھا، کافی نمازیں پرواز میں ادا کرتے بالکل ادا ہو گئیں. اگر بیوی نے عمرے کی نیت کی ہے ایام حیض میں، اس سے آپ بوس و کنار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ احرام میں ہے. حجر اسود کا جب استعمال کریں گے کھڑے ہوں گے، اس کی طرف رخ کریں گے تبھی تو اشارہ کریں گے نا. اگر منہ نہ بھی کریں اللہ اکبر اللہ کر کے چلے جائیں وہ بھی جائز ہے. میں نے ایک دوست کو داڑھی رکھنے کی دعوت دی، اس نے کہا داڑھی دل میں ہوتی ہے، تو کھانا بھی دل میں ہوتا ہے، پھر وہ ہمارے ہاں کیوں کھاتے ہو؟ کھانا دل میں نہیں ہوتا، وہ منہ میں ہوتا ہے اور داڑھی دل کے اندر ہوتی ہے. منع یہ ہے کہ ایمان ہی نہیں ہے. ایمان دل میں ہوتا تو پھر داڑھی بھی مان لیتا ہے کہ حضور کی سنت ہے. 80 کلومیٹر سفر میں نکلا، قصر فوراً شروع ہو جائے. ہاں جب آپ شہر سے نکلیں گے قصر شروع ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی عمرہ کر کے حضور کی خدمت میں ہدیہ کرے انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے. عصر کی نماز حرم میں جلدی ہے، کیا کریں؟ بہرحال کوشش یہ کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. حنفی علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ حرم میں جا کر حرم کی نماز نہ چھوڑیں، ان کے مسلک کے مطابق اسی وقت میں پڑھیں. ہاں اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو پھر اپنے وقت میں پڑھیں. اگر کسی نے عمرے کے طواف میں چھٹا چکر کیا، حتیم کے اندر چکر ہے، 2 رکعت نفل پڑھی تو اس کا طواف ہی نہیں ہوا، اس کا طواف باطل ہو گیا. اب علاج یہ ہے کہ ایک دفعہ طواف دوہرا دے، ورنہ تو پھر عمرہ بھی کیا، ہر چیز گئی. سر پر حلق چوتھا حصہ اگر حلق کر لے یا چوتھا وہ بھی عمرہ ہو جائے گا، لیکن کرنا منع ہے. حضور نے فرمایا کہ سر کو مسلا نہ کیا کرو، پورا سر پہ اسرا پھروایا کرو. زندہ کے لیے دعا کرو، اس کے لیے عمرہ نہیں ہوتا ہے. جب احرام کے لیے 2 سنت پڑھیں گے تو سر ڈھانپ کے پڑھیں گے، ابھی احرام تو شروع ہی نہیں ہوا. وہ تو سلام پھیر کے نیت کرو گے تو پھر شروع ہوگا نا. اگر آپ نے پہلے عمرے میں حلق کرا لیا، اب دوسرا عمرہ کرتے ہیں بال نہیں ہے تب بھی اس طرح پھروائیں گے. کہتے ہیں جی دوران احرام ہاتھ پھیرنے سے داڑھی کا بال گر جائے کچھ نہیں ہوتا. دوران طواف یا صفا کرنے کے بعد، سائی آرام کرنے کے بعد، اچھا طواف کر دیا پھر آرام کیا پھر صفا دوڑا، وہ بھی جائز ہے. طواف کی سنت نہیں ہوتی، واجب ہے 2 رکعت کو، لازمی ہے. عمرے کے بعد دوسرے عمرے کے لیے احرام اگر پاک ہے تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. کنوار بوٹی جو ہے مجھے نہیں پتا کنوار کون ہے اور بوٹی کیا ہے. قضا نماز کی جماعت نہیں ہوتی. ہاں اگر چند آدمیوں نے اکٹھی قضا ہوئی ہے تو پھر جماعت کر سکتے ہیں. دوران طواف مرد عورتیں زور لگاتے ہیں، حج سے بالکل ناجائز ہے. اشارہ کریں، نمازی کے سامنے نہ گزرے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں. رکن یمانی یمن کی جانب ہے اور وہاں جب آدمی ہاتھ پھیرتا ہے دعا کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں. اللہ عالم اس کا تب تفصیل عربی. مدینہ پاک کی مٹی بالکل شفا ہے. عرش پہ تو حضور نہیں گئے تھے. کس نے کہا ہے کہ عرش پہ گئے تھے؟ عرش پہ حضور نہیں گئے، حضور آسمانوں پہ گئے، سدرۃ المنتہا پہ گئے، اس کے بعد پھر ان کو عرش کے قریب کیا گیا. واللہ اعلم. جیسے حضرت موسیٰ قائم آخذ بساق العرش، وہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، تو پکڑ کے کھڑے یہ نہیں کہ عرش کے اوپر چلے جائیں. یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے نا جی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا
کہ وادی مقدس میں جوتے اتار دو، لیکن حضور کو حکم دیا کہ جوتوں کے ساتھ عرش پہ آ جا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پتہ نہیں یہ مسئلے کیسے گھڑتے ہیں اور قیامت میں خدا کو کیا جواب دیں۔ عرش ملہ ایسی جگہ ہے جہاں حضور جوتے کے ساتھ چل جائے۔ حضور تو مسجد میں بھی جوتا نہیں پہنتے تھے، الا مجبوری ہو، تو عرش پہ کیسے پہن لیں گے؟ اللہ نے بھی عقل بھی تو دیا ہے نا، تھوڑا سا عقل بھی استعمال کیا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اثم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کرما الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حیا الا ہدیتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا ویسرتہا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنا آتا بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔